ویسے کل رات کی ڈیولپمنٹ سے پہلے جو آپ سے ارینجمنٹ تھا کہ آج 12 بجے ہاؤس کو اب تک کی جو جتنی کارروائی ہے وہ شیئر کی جائے گی، لیکن کل رات سے جو ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ اس کی وجہ سے پھر اجلاس بھی مؤخر کرنا پڑا۔ جناب اسپیکر، بریفلی میں عرض کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 22 اپریل کو جب انقرہ میں پرائم منسٹر تھے اور یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو وہاں کی میٹنگ جب ختم ہوئی لیٹ نائٹ، تو اس کے بعد فارن آفس کے ساتھ اپنے رابطہ کر کے ہم نے اگلی ہی صبح ایک کانڈولنس میسیج دیا جو کہ ساری دنیا میں اس کو دیکھا گیا، اور اگلے دن ہی ہماری واپسی تھی۔ 36 گھنٹے کا صرف وہ وزٹ تھی، اور جب ہم واپس پہنچے تو کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کی میٹنگ تھی انڈیا میں، اور اس میٹنگ کے بعد جو اناؤنسمنٹ ہوئی جس میں پاکستان کا نام تو نہیں تھا جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی، لیکن انفارچونیٹلی جتنے میئرز انہوں نے اناؤنس کیے وہ سارے کے سارے پاکستان کے خلاف تھے۔ ایک اپنا اٹاری انہوں نے بارڈر جو ہمارے ساتھ واقعے کے ساتھ تھا اس کو بند کیا، ہمارا جو مشن تھا اس کو 55 کا سائز ہے 30 پہ کر دیا، ہمارے جو آرمڈ فورسز کے اتاشیز ہیں نیول، ایئر فورس یا آرمی، ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا۔ جو پاکستانی ویلڈ ویزے کے اوپر انڈیا میں موجود تھے ان کو نکلنے کا حکم دیا، ان کے ویزے کینسل کر دیے، اور جو سب سے شاکنگ جو ان کا فیصلہ یا اناؤنسمنٹ تھی کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے کہا وی آر ہولڈنگ ان ابیئنس۔ ٹریٹی جو ہے وہ ابیئنس میں ہولڈ نہیں ہو سکتی، نہ یہ تبدیل ہو سکتی ہے جب تک کہ دونوں پارٹیز ایگری نہ کریں، نہ یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے تو اس کے 3 ٹیئر موجود ہیں۔ تو یہ ایک یعنی 6 دہائی پہلے 60 سال سے زیادہ یہ پرانی انڈس واٹر جو ٹریٹی ہے اس کو انہوں نے ان ابینس کرنے کی اناؤنسمنٹ کی۔ تو 24 کی صبح ہی اگلے دن پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی۔ اس کی میٹنگ کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹٹ فار ٹیٹ جو انہوں نے کیا ہم ان کے ساتھ وہی کریں گے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس کا فیصلہ ہوا۔ میں تھا، جناب وزیر دفاع تھے، وزیر اطلاعات تھے، اور اس پریس پہ ہم نے یہ کلیئر کر دیا اس وقت یہ عدلے کا بدلہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسکلیٹری موو کی انڈیا نے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ یہ اس وقت کی اناؤنسمنٹ تھی، یہ فیصلہ تھا۔ اور انہوں نے پلوامہ کی طرح، اگر آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں گے اس کے پیچھے میلا فائٹی ڈیزائن ہے جو کچھ ہوا ہے۔ ہمارے تو ہاتھ صاف تھے، پرائم منسٹر نے 72 گھنٹے کے اندر کاکول اکیڈمی میں ساری دنیا نے سنا کہ جی آفر کر دیا کہ جی انڈیپینڈنٹ، انٹرنیشنل، ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اگر ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حصہ ہوتا یا کوئی دور سے بھی کوئی اس سے لنک ہوتا تو پاکستان کی طرف سے یہ آفر نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کو کافی ممالک نے سراہا۔ ہم نے کوئی قریباً 26 ممالک کے یا وزیر اعظم یا ان کے ڈپٹی وزیر اعظم یا جو فارن منسٹرز ہیں، وزراء خارجہ، ان کو تمام کو یہ ساری تفصیل ان کو شیئر کی، اور فارن آفس میں قریباً 40 سے زائد جو پاکستان میں سفیر یا ہائی کمشنر یا چارج دی افیئرز ہیں ان کو بلا کے بریفنگ دی۔ اس کے نتیجے میں یہ جتنے ٹیلی فون کالز پہ ڈپلومیٹک موومنٹس ہوئیں، ایک ہی ان کی بات ہوتی تھی کہ پاکستان اور انڈیا ڈی ایسکلیٹ کرے، کوئی ایسکلیٹری موو نہ کرے۔
تو چونکہ ہمارا ایک فیصلہ تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے، تو ہم نے یہ تمام ممالک کو ہم یہی بتاتے تھے کہ ہم بالکل اپنا پیشنس ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ہم فل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے، اور 3، ہم پہل نہیں کریں گے۔ جو انہوں نے کیا اس کا ہم نے حساب چکا دیا، اگر انہوں نے کوئی موو کیا تو اس کا جواب پھر اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا۔ یہ ہم نے سب کو، اور الحمدللہ ہم نے اپنی اس چیز کو آنر کیا۔ مین وائل OIC کی سیکرٹری جنرل انہوں نے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی، جو کچھ ہوا انڈیا نے جو کچھ کیا، جو فیصلے کیے۔ UN سیکورٹی کونسل کا کلوز ڈور سیشن اسے کہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اوپن سیشن کرتے پھر انڈیا بھی آ سکتا تھا۔ ہم چونکہ ممبر ہیں تو یہ فیصلہ ہوا، ہم نے وہ کلوز ڈور سیشن، 5 پرماننٹ ممالک ہیں، 10 الیکٹڈ ممبرز ہیں، پاکستان بھی الحمدللہ وہاں 2 سال کے لیے چنا ہوا ہے ممبر نان پرماننٹ، تو اس پہ تمام تفصیل جو ہے بریفنگ دی گئی۔ ہمارے وہاں کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہے، جس کو آپ اپنا سفیر کہہ لیں UN میں، اعظم افتخار صاحب نے پھر اس کلوز ڈور سیشن کے بعد میڈیا سے تمام چیزیں شیئر کی۔ تو یہ تمام پروسیس جو تھا وہ جاری تھا۔ یہ کل جو رات تقریباً 1 بجے کے قریب یہ اطلاع آئی کہ جی انہوں نے کوئی ایکسپیکٹڈ ہے کو موو، تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو تمام ایک پلاننگ ہو رہی تھی وہ پلوامہ کی طرح انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے، یہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس چونکہ ابھی ایویڈنس نہیں ہے، وقت بتائے گا۔ پلوامہ میں آج تک پاکستان کے کوئی عمل دخل ثابت نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، یہ ہاؤس کی اطلاع کے لیے آنریبل MNA صاحبہ نے بھی ذکر کیا، سرتاج گل صاحبہ نے، تو یہ تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ انڈیا پاکستان کے ساتھ کمیونیکیشن کورسپونڈنس کر رہا ہے کہ جی اب بہت مدت ہو چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اس پہ اوپر بات نہیں ہو سکتی۔ کوئی ملک دنیا میں ایک ڈراپ آف جو پانی کا قطرہ ہے اس کو گیو اپ نہیں کر سکتا۔ تو جو اس وقت 24 کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ واضح کر دیا، جب وہ 5 ایکشنز کے خلاف 5 ایکشن کیے، کہ اگر آپ نے ہمارا پانی روکا یا ڈائیورٹ کیا تو اس کو ہم ایکٹ آف وار تصور کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورلڈ بینک بروکر تھا، آپ محترمہ کی اطلاع کے لیے، انہوں نے گارنٹی نہیں کیا ہوا، گور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گارنٹر نہیں ہیں، ورنہ ہم ان کو انووک کر چکے ہو، لیکن انہوں نے بروکر کی ڈیل انہوں نے کی تھی، بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، اور یہ ورلڈ بینک نے جو ڈیل کی تھی۔ تو اس حوالے سے ہماری جو لیگل ان کے ساتھ ایک خط ان کا 8 اپریل کو آیا تھا، اس کا جواب 8 مئی کو جانا تھا، وہ جا چکا ہے۔ یہ راؤنڈ آف کورسپونڈنس ہو رہی ہے، اور اس دفعہ انہوں نے کوشش کی پلوامہ کی طرح کہ جیسے پہلے منٹ میں ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی میڈیا میں، اور آج تک چل رہی ہے، ساتھ ہی 10 منٹ میں FIR درج ہو گئی، ان کو الہام ہو گیا، ساری انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی، FIR درج ہو گئی، پاکستان کا نام لکھا گیا، اور وہ کہتے ہیں وہ جو ڈسٹنس ہے وہ قریباً کم از کم 45 منٹ کا ہے، اگر آپ اچھی یعنی تیز ترین سواری پہ بھی جائیں۔ کیسے ہوا؟ لکس لائک پری پلانڈ۔ اس کے بعد کچھ ممالک نے جن سے رابطے ہو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان مدد کرے۔ ظاہر ہے ان کو ہر چیز کا نہیں پتا کہ جو انڈیا کہتا ہے کہ پرپیٹریٹر جو ہیں ان کو ایکسیس یا ان کو پکڑنے کے لیے 230 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو واقعہ ہوا ہے جہاں پہلگام، اور جو لائن آف کنٹرول ہے، یعنی وہ کیسے وہاں 7 لاکھ فوج انہوں نے ڈپلائی کی ہوئی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بالکل آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ ایک پلانڈ قسم کی کوریوگرافٹ ایک قسم کی ایکسرسائز لگ رہی ہے، وقت بتائے گا۔ لیکن کل جب میں نے جیسے عرض کیا کہ کل جب یہ انفارمیشن آئی کہ جی یہ ایک ان کا کو پلان ہے، کو اراؤنڈ 10 o'clock ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کی اطلاع تھی کہ آج شاید کچھ ہو۔ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ چند دن پہلے بھی شاید 29 اور 30 کی درمیانی رات تھی، ان کے 4 جو فائٹر تھے وہ انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی، اور ہماری بہادر ایئر فورس کے جوانوں نے
ان کو مجبور کر دیا, ان کو جیم کر دیا اور وہ واپس جلدی سے سری نگر لینڈ کر گئے. لیکن جو کل رات تھا یہ قریباً 12:40 کے قریب یہ معاملہ جو تھا, اور یہ ایک گھنٹہ اس کو بیسیکلی اپنی اپنی سپیس میں تھے, لیکن جو ایمونیشن ایک دوسرے کا ایکسچینج یا پے لوڈ جسے کہتے ہیں ریلیز کرنا ایک دوسرے کے خلاف. ابھی میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے اس وقت بھی ریسٹرینٹ ایکسرسائز کیا. یہ کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ جو فائٹر, انڈین فائٹر, جیٹ فائٹر جو پے لوڈ ریلیز کر کے آپ کی طرف پھینکے اس کے اوپر آپ حملہ کریں. اس وجہ سے یہ 5 گرے ہیں. اگر ان کو یہ اجازت ہوتی کہ آپ اب جو سامنے آئے اس کو گرا دیں, پے لوڈ وہ ریلیز کرے نہ کرے, تو ایئر فورس کی اپنی اسیسمنٹ کے مطابق شاید یہ 10 سے 12 جہاز ان کے گرتے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ بہادر فوج پاکستان نے, ایئر فورس نے پاکستان کی قوم کا جو سر ہے اس کو فخر سے بلند کیا ہے. ہم نے رات ہی جب یہ تمام معاملات ہو رہے تھے تو ہم نے UN جو سیکیورٹی کونسل کا پریزیڈنٹ ہے, رات کو ہم نے اس کو فوری لیٹر بھجوایا کہ 5 کو ابھی اجلاس ہوا ہے. آج انہوں نے یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہمارے سویلین کے اوپر جو اٹیک کیا, 6 لوکیشن جو پی ایم صاحب نے بتائی 24 اٹیکس ہوئے, 6 لوکیشنز پہ 24 اٹیک, بھاولپور, مرید کے, شکر گڑھ, سیالکوٹ اور پھر AJK میں آزاد جموں کشمیر میں کوٹلی اور مظفرآباد. 24 اٹیک ہوئے ہیں, 26 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 46 لوگ زخمی ہوئے. یہ اس کے علاوہ آپ کے جو نیلم جیلم ہمارا جو ہائیڈرو پاور اس کے اوپر انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. یعنی جتنے پاور پانی کے دنیا میں منصوبے ہیں اس کے اوپر سیریس قسم کے انٹرنیشنل لاز موجود ہیں کہ آپ اس کے اوپر ایون حالت جنگ میں بھی آپ اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. تو جو دوست ممالک تھے ہم نے وہ لیٹر فوری طور کے اوپر صبح قریباً 5 بجے کے قریب امریکہ میں ڈیلیور ہو گیا. وہاں تو ابھی وہ 9 گھنٹے پیچھے ہیں. اس کے بعد اسی لیٹر کی کاپی UN سیکرٹری جنرل کو بھی بھیج دی گئی اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ UN جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کو بھی بھیج دی گئی. تو ان کو الرٹ کر دیا گیا کہ یہ انہوں نے کیا ہے. اس وقت تک آلریڈی ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ رابطے میں تھے. مجھے ایک ملک کے فارن منسٹر کا قریباً رات 2 بجے فون آیا ترکی کا, بردر وی آر ویری کنسرنڈ, اینی تھنگ پلیز لیٹ اس نو. اور اسی طرح چین کے رابطے تھے. صبح 4 بجے چینی پوری ٹیم اپنے سفیر کے ساتھ فارن آفس میں موجود تھی اور ہم نے ان کے ذریعے جو کچھ اس وقت جو کچھ ہوا تھا وہ تمام تفصیل ان کو کمیونیکیٹ کی دوست ملک ہونے کے ناطے. اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. بائی دی وے جو ہمارے یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو ہمارے جو جیٹ فائٹر تھے جنہوں نے انڈین رافل گرائے ہیں وہ فرینچ 3 رافل ہے, ایک معراج ہے, ایک SU-30 ہے. ہمارے جو تھے وہ J-10C تھے. یہ تمام چائنا کے ساتھ کولیبریشن والے یہ جیٹ فائٹرز ہیں. تو ہم نے ان کو لائٹر وے میں بتایا کہ وہ ایک سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ فرینچ یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری مشین تو بڑی زبردست ہے رافل کی, یہ تو ان کے پائلٹ بالکل نکمے تھے کہ وہ جو صحیح طرح لڑ نہیں سکے. لیکن ادھر جو گاڑی تھی وہ J-10C تھی اور بہادر پائلٹوں نے وہاں تو سنے کہ ان کے جو اسکواڈرنز ہیں وہ مکمل نہیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ 2 آرمی کے سینئر جرنیل کو فارغ ہوئے اس پچھلے چند دنوں میں. ایک نمبر 2 جو تھے ایئر فورس کے وہ فارغ ہوئے. تو ان کے آپس میں یعنی ایک پیج پہ نہیں تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل پلائے ہے اور اس کو ہمارے نزدیک انہوں نے کوشش کی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو اس کے ذریعے یہ حملہ کریں. اور کوئی کسی بھی دنیا میں ٹریٹی میں ابینس کا کوئی پروویژن موجود نہیں ہوتا. سسپینڈ ہو سکتا ہے اگر
اس پہ سسپینشن کی کوئی شرائط لکھی ہوں، تو اس پہ سسپینشن کی بھی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے پھر جناب اسپیکر کوئی یہ چائنیز اور ٹرکش سے فارغ ہو کے پھر ہم نے انڈین چارج دی افیئر کو فارن آفس میں بلایا صبح 6:30 بجے، ان کو ڈیمارچ کیا کہ آپ کے بزدلانہ یہ جو آپ نے حملہ کیا ہے، ہمارے جو سویلین، ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، عورتیں، بچے، اور ہم نے بڑا سخت ان کو ڈیمارچ کیا فارن آفس میں بلا کے، اور یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج صبح 10 بجے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، میں جو ان کا جو پریس ریلیز ہے یا ان کا فیصلہ جو ہے وہ میں ریکارڈ پہ بھی رکھوں گا، ابھی پڑھ بھی دیتا ہوں، لیکن ہمارا جو ڈپلومیٹک کانٹیکٹ ہے وہ جاری ہے۔ میری یہاں آنے سے پہلے اسپینش فارن منسٹر سے بات ہوئی ہے، میری ابھی OIC سیکرٹری جنرل 5:30 بجے میری ان کے ساتھ کال تھی، میں تھوڑی ڈیلے کر رہا ہوں۔ جو اٹلی کے جو انٹیریئر منسٹر تھے ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ کیونکہ جہاں وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں ہم بھی ڈپلومیٹک میدان میں ان کو ہم پیچھے نہیں رہ رہے، کیونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے ملک کے نیریٹو کو بتانا دوسری دنیا میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ پلوامہ میں تو شاید انڈیا کا نیریٹو بک گیا تھا اور وہ دنیا کو کنونس کر لیا تھا اس نے، اور اس نے پھر آڑ میں آرٹیکل 370 5 اگست 2019 کو ختم کیا، اور پھر آزاد کشمیر جو ہمارا ہے اس کے مقابلے میں جو ان کا انڈین اللیگلی جو آکوپائیڈ ہے مقبوضہ کشمیر، اس کو ہڑپ کر لیا اور اس کو ڈکلیئر کر دیا یہ انڈین یونین ٹیریٹری کا حصہ ہے۔ تو جناب اسپیکر، اس دفعہ یہ آپ I'm sure everybody is very well informed، اس دفعہ ان کا نیریٹو پٹ چکا ہے کہ کوئی ان کے نیریٹو کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے آنے تک ترکی نے انڈیا کے اس کام کو ایکسپریسلی ڈکلیئر کر کے اسٹیٹمنٹ دی ہے، کنڈیم کیا کہ یہ انڈیا نے غلط کام کیا، اور اس کے علاوہ آذربائیجان نے کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ اب جاری رہے گا۔ 6:30 بجے ہم تمام ڈپلومیٹک جو کمیونٹی اس وقت موجود ہے اسلام آباد میں، ان کے سفراء ہوں یا ان کے ہائی کمشنرز ہوں یا جو ممالک کے چارج دی افیئر جو بھی اویلیبل، ان سب کو بلا کے دوبارہ بریفنگ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک کولیکٹیو کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں سینٹ میں جو یونٹی دکھائی گئی اور اس میں تمام جماعتیں PTI سمیت موجود تھیں، 24 جب ہم نے وہاں فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک ریزولوشن لانی ہے، تو 2 گھنٹے جناب اسپیکر لیڈر آف دی اپوزیشن کے کمرے میں میں اور جناب وزیر قانون کھلے دل کے ساتھ جو فارن آفس نے ڈرافٹ دیا تھا ہم نے سامنے رکھ کے اس کے اوپر ڈسکشن کی، اور جو یونینیمس ڈرافٹ بنا اس کو پیش کیا اور یونٹی کے ساتھ وہاں ہوا۔ میں ان کو سینٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی کو بھی تمام ممبران کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہماری یونٹی ملک کی سلامتی، ملک کی حفاظت کے حوالے سے ہے، وہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کی ہے، جو ساری دنیا نے دیکھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج جو یہ جو ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ختم ہوئی تو اس کا میں ریکارڈ پہ بھی رکھوا دیتا ہوں، جناب اسپیکر نے پڑھ بھی دیتا ہوں فار دی انفارمیشن آف دی ہاؤس۔ اس میں کچھ آپ کو جواب مل جائیں گے۔ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آگے کیا ہوگا، تو اس کا جواب اس میں موجود ہے۔ The National Security Committee was convened under the chairmanship of Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif. The forum offered Fatiha for the souls of the innocent civilians martyred in India's strikes, extended its heartfelt condolences to the near ones of the martyrs, and wished a speedy recovery to the injured. The National Security Committee deliberated upon the grave developments arising out of India's unprovoked, cowardly and unlawful act of war. On the night of 6/7 May 2025, the Indian Armed Forces launched coordinated missile, air and drone strikes on multiple locations within Pakistan's sovereign territory, including Sialkot, Shakadgarh, Muridke,
and Bahawalpur in Punjab, Kotli and Muzaffarabad in Azad, Jammu and Kashmir. These unprovoked and unjustified attacks deliberately targeted the civilian areas on the false pretext of presence of imaginary terrorist camps, resulting in the martyrdom of innocent men, women and children, and causing damage to the civilian infrastructure, including mosques. India's act of aggression also caused grave danger to commercial airlines belonging to brotherly Gulf countries, endangering the lives of thousands of on-board passengers. Besides, the Neelam Jhelum hydropower project was also deliberately targeted in violation of international conventions. The National Security Committee condemned these illegal acts as blatant violations of Pakistan's sovereignty and territorial integrity, which manifestly constituted acts of war under international law. The deliberate targeting of civilians, including innocent women and children, by the Indian military constitutes a heinous and shameful crime that is in violation of all norms of human behavior and provision of international law. Pakistan has been emphatically rejecting Indian allegations claiming the presence of terrorist camps on its territory. It would also be recalled that immediately after 22nd of April 2025, Pakistan made a sincere offer for a credible, transparent and neutral investigation, which unfortunately has not been accepted. The international media personnel had already visited these imaginary terrorist camps on 6th of May 2025, and more visits are planned for today, 7th of May 2025. However, apprehensive of its falsehood being exposed and without a shred of evidence about his claims, the Indian leadership, bereft of any morality, has now gone to the extent of attacking innocent civilians in order to satiate its delusional thoughts and short-sighted political objectives. Attacking its innocent people is neither tolerable nor acceptable to Pakistan. India, against all sanity and rationality, has once again ignited an inferno in the region. The responsibility for causing consequences shall lie squarely with India. The armed forces of Pakistan, in line with the exercise of the right of self-defense and response framework outlined in National Security Committee statement dated 22nd of April 2025, resolutely defended the territorial integrity of Pakistan, including Azad Jammu and Kashmir, against the Indian aggression, while also bringing down 5 Indian fighter aircrafts and unmanned aerial vehicles in the process. In consonance with Article 51 of the UN Charter, Pakistan reserves the right, Pakistan reserves the right to respond in self-defense at a time, place and manner of its choosing, to avenge the loss of innocent Pakistani lives and blatant violation of its sovereignty. Inshallah. The armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. Deeply anguished by Indians' naked aggression, the entire Pakistani nation greatly appreciates and admires the bravery and courage of the armed forces and their timely action in the defense of their motherland. The nation stands galvanized and resolute in the face of any further aggression. The NSC calls upon the international community to recognize the gravity of Indians' unprovoked illegal actions and to hold it accountable for its blatant violations of international norms and laws. Pakistan remains committed to peace with dignity and honor and reiterates that it shall never allow any violation of its sovereignty, territorial integrity, or permit any harm to its proud people. This is the resolution, the press statement, decisions of this morning, and I'll place it on the record of the National Assembly.
I thank you, Mr. Speaker. I think any questions or in any speeches of my colleagues today, tomorrow, maybe how long, maybe 2 days, whatever, I will also then come back and answer those queries so that our honorable colleagues, if they have anything in mind, that must be answered, and this is our duty. I'll do that, inshallah. Thank you.